السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد واما بعد۔ معزز ناظرین، 29ویں پارے کا آغاز اللہ رب العالمین نے سورۃ ملک سے کیا ہے، اور اس کے آغاز میں اللہ نے فرمایا کہ زندگی اور موت کو ہم نے کیوں پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم آزمائیں انسانوں کو کہ کون ہمارے پاس نیک عمل کر کے آتا ہے۔ یعنی اللہ کو دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، ان معاملات کو دیکھا نہیں، تو بن دیکھے ایمان لے کر آئے اور نیکی کے راستے کے اوپر چلے اور میری فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزار کے میں دیکھنا چاہتا ہوں کون آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت تخلیق اور قدرت کا ذکر کر کے فرمایا کہ ہم نے جتنا ہی آسمان کا زمین کا نظام بنایا ہے اس کی طرف نظریں دوڑاؤ۔ پھر اللہ کہتے ہیں فرجع البصر هل تری من فطور، تم اس کی طرف نظریں دوڑاؤ، تمہاری جو نظریں ہیں وہ تھک کر واپس آ جائیں گی۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، اور دوبارہ اپنی نظریں آسمان کے نظام کی طرف لگاؤ اور دیکھو کہ کہاں پہ کوئی خرابی، کہاں پہ کوئی خلل، کہاں پہ کوئی خدشہ، خطرہ یا کوئی عیب نظر آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری نظریں، تمہاری نگاہیں تھک کر، ہار کر اور ذلیل ہو کر واپس آ جائیں گے، تمہیں اللہ کی قدرت کے اندر، اللہ کے شاہکار کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ پھر اللہ کہتے ہیں جب قیامت کے دن ہم لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے تو اللہ کہتے ہیں کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، لوگ جو جہنم میں جا رہے ہوں گے ان سے اللہ سوال کریں گے کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو آگے سے وہ کہیں گے قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے کہہ دیا آگے سے کہ یہ تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے ہو۔ ہم نے ان کا انکار کر دیا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہماری عقل نے ہمیں کہا کہ ان کو چھوڑ دو، تم اپنی دنیا کی زندگی کے اندر کاموں کے اندر لگے رہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر فرمایا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون، وہ اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارا دل بنایا۔ اللہ کہتے ہیں لیکن انسان پھر بھی ناشکرا ہے اور ناشکری کرتا اور بڑا کم اور تھوڑا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ اللہ کہتے ہیں جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے، جو رسول کو جھٹلاتے ہیں، ان کی تکذیب کرتے ہیں، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ رحمان وہ ہے جس کے اوپر میں ایمان لایا، جس کے اوپر میں نے توکل اور بھروسہ کیا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ ان قریب ان سے کہہ دو کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو پیغمبر آ کے کہا کرتے تھے وہ باتیں سچی تھیں یا نہیں تھیں، گمراہی کے اندر پیغمبر نعوذ باللہ تھے یا تم لوگ گمراہی کے اندر ہو، یہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ قلم کا آغاز کیا، اس کے اندر اللہ نے فرمایا اپنے پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں آپ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر قائم کر دیا اور منزل کے اوپر فائز کر دیا ہے۔ پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے باغ کا واقعہ ذکر کیا۔ ایک آدمی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، وہ اللہ کے اس کو اللہ نے بڑا باغ عطا کیا تھا، اس باغ میں اللہ کا حصہ بھی احسن طریقے سے ادا کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے اس کے بعد اس کے والی اور وارث بنے، تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہم مسکینوں کو، غریبوں کو نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکینا، آج اس کے اندر کوئی مسکین، کوئی غریب داخل ہونے نہ پائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پلان بناتے ہیں، رات کے وقت منہ اندھیرے چلے جاتے ہیں اور باغ کی کٹائی کر کے اور اپنا غلہ جتنا بھی سامان ہوگا وہ لاد کر واپس لے آئیں گے، کسی مسکین کو ایک پھوٹی کوڑی بھی عطا نہیں کریں گے۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس باغ کو تہس نہس اور برباد کر کے رکھ دیا۔ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو وہ پہلے تو کہنے لگے فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، ہم شاید راستہ بھول چکے ہیں، لیکن جب انہوں نے غور سے دیکھا تو انہوں نے کہا بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، ہم تو اس سے محروم کیے جا چکے ہیں۔ تو مطلب اس کا کیا تھا واقعہ بیان کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے
اللہ اس کے مال میں برکت عطا کرتا ہے، اس کو اضافہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، اور جو اس کو روکتا ہے مخلوقات کے حصے کو اس کے اندر سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اے پیغمبر، یہ جتنے لوگ تمہارے بارے میں چمگوئیاں کرتے ہیں اور طرح طرح کی زبانیں استعمال کرتے ہیں، اور جب لما سمعوا الذکر، اور جب آپ کا ذکر ان کو سنائی دیتا ہے، تو وہ یقولون انہ لمجنون، تو وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہ، وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن جو آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ سمجھ لیں، اگر نہیں سمجھیں گے تو قیامت کے دن ان کو ساری خبر مل جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ کا آغاز کیا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں کا اور قیامت کا ذکر کیا، اور اللہ نے سمود اور عاد کا ذکر کیا کہ انہوں نے کذبت سمود وعاد بالقاریہ، قیامت کے دن کو ان دونوں نے جھٹلا دیا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، جو سمود اہل سمود تھے اللہ نے ان کو چیخ کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا۔ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، ان کو جو قوم عاد تھی ان کو تیز ہوا سے اللہ نے ہلاک کر دیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوم فطر القوم فیہا صرعا، اللہ تعالیٰ نے 7 راتیں اور 8 دن ان کے اوپر تیز ہوائیں چلائیں، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور ایسے ہوا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیزیں ہی نہ تھیں، یعنی ان کو تہس نہس کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے رکھ دیا۔ اور پھر اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر انہ لقول رسول کریم، آپ ایک عزت دار رسول ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا وما هو بقول شاعر، یہ قرآن جو ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، یہ جو ہے یہ بہت کم ہے اہل عرب میں سے جو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ولا بقول کاہن، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، بلکہ یہ قرآن تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعارج کا آغاز کیا، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے دن ہیں اس کے بارے میں آغاز کیا، اور اس کے دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور اس دن اللہ رب العالمین کہتے ہیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اب وہ مجرم لوگ اللہ سے یہ کہیں گے اللہ ہمارے بیٹوں کو پکڑ لے، ہماری بیویوں کو پکڑ لے، ہمارے بھائیوں کو پکڑ لے، زمین و آسمان سب کو پکڑ لے، لیکن مجھے چھوڑ دے، مجھے آج جہنم سے آزاد کر دے۔ لیکن وہاں پہ آزادی اللہ کہتے ہیں نیکی کی وجہ سے ملے گی، اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ملے گی۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جنت میں جانے والے لوگوں ان کے اوصاف کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں والذین هم لامانتهم وعهدهم راعون، جو امانت ادا کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین هم بشہادتهم قائمون، جو اپنی گواہیوں میں قائم اور دائم رہتے، استقامت اختیار کرتے ہیں، جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو نماز ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی باعزت جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کا آغاز کیا، اور سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی، اور حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کہنے لگے قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن رات آپ کی طرف بلایا۔ وانی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثیابهم وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اے اللہ جب بھی میں نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں کے اندر ڈالی اور کپڑے کو لے کر اپنے منہ کو چھپا لیا اور استکبار کیا، تکبر کا کام کیا۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، اور آپ کی جو دعوت تھی اس دعوت کو نظر انداز کر دیا۔ پھر نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے ان سے کہا اور ان کے لیے استغفار کیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا اپنے رب سے توبہ کر لو، اپنے رب سے استغفار کر لو، معافی مانگ لو، وہ بہت غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ جب تم استغفار کرو گے تو فائدہ اللہ کیا کہتے ہیں کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ بارش برسائے گا، ویمددکم
بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں نہروں کے اندر اور جنت کی جو آسائشیں اور نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری جگہ عطا کرے گا اللہ۔ لیکن نوح علیہ السلام کہتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم اللہ کے وقار کو، اللہ کی عزت کو اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ پھر اللہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو لوگ تھے وہ مجھے آگے سے رسپانس یہ کرتے دعوت کے بعد، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، وہ آگے سے کہا کرتے کہ اپنے معبودوں کو، اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، یہ ان کے 5 خدا تھے، ان کو نہ چھوڑنا، ان کی مدد کرتے رہنا، ان کی عبادت کرتے رہنا۔ تو اللہ کہتے ہیں وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہی چیزوں نے ان کے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بد دعا کی۔ اللہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے کہا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اے اللہ کسی کافر کو زمین میں زندہ نہ چھوڑنا، إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، ورنہ یہ تمہارے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور جو بھی ان کی اولاد آئے گی وہ فاجر اور فاسق اور کافر ہوگی۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ جن کا آغاز کیا۔ سورہ جن کے آغاز میں اللہ نے فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آج ایک بڑی عجیب چیز سنی، یَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّ بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہمیں ایسی ایک چیز سن کر آئے ہیں جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور اللہ رب العالمین کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ جو مساجد ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھر میں آ کے صرف اللہ کو پکارا جائے، اللہ کے غیر کو کسی صورت میں اللہ کے گھروں میں نہ پکارا جائے، اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد سورہ مزمل کا آغاز کیا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے کہا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھ جایا کیجئے لیکن پوری پوری رات مشقت اور محنت اور عبادت نہ کیجئے، بلکہ کیا کریں نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا آدھا حصہ یا اس سے بھی کم حصہ اللہ کو یاد کیا کیجئے، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کیجئے اور اللہ کو یاد کیا کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے دن کے وقت اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں، آپ کے خاندان کا، آپ کے عزیز و اقارب کا، آپ کے اصحاب کا، دنیا کی زندگی کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، تو آپ رات کا کچھ حصہ سویا بھی کریں اور رات کا کچھ حصہ اپنے رب کے سامنے آ کے اپنے رب سے باتیں بھی کیا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جتنا آپ کو آسان لگے، جتنا آپ کے لیے پرسکون ہو اتنا قرات کیجئے، اتنا پڑھا کیجئے، یہ آپ کا قرات کرنا آپ کو فائدہ عطا کرے گا۔ اور پھر اللہ نے اس صورت میں فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو چیز بھی تم اللہ کے لیے آگے بھیجو گے تو اللہ تعالیٰ کو تمہیں ضرور دکھائے گا، اس کا اجر تمہیں اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کا آغاز کیا اور اس کے شروع میں اللہ نے فرمایا قم فانذر، آپ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے، والرجز فہجر، گندگی سے دور رہیے۔ اور اللہ نے ساتھ اس میں فرمایا کہ جو فرشتوں کی تعداد ہے، جو جہنم کے فرشتے ہیں ان کی تعداد علیہ 19، ان کی تعداد 19 ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر فرمایا کہ جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، جب ان سے جنتی لوگ سوال کریں گے کہ تم جہنم کے اندر کیوں گئے، تو پہلا تو وہ یہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہ پڑھنے والے تھے، لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن کو ہم جھٹلایا کرتے تھے، اس وجہ سے ہمیں جہنم کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے واقعات کو اور قیامت کی چیزوں کو ذکر کیا۔ خصوصی طور پہ اللہ نے کہا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، یہ انسان یہ سمجھتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو ہم جمع نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کہتے ہیں بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، ہم تو اس چیز پر بھی قادر ہیں کہ یہ جو تمہارے پور ہیں ہم ان کو بھی واپس ان کی اصلی صورت کے اندر لے آئیں گے۔ پھر اللہ کہتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى،
انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ہم نے بے شترے بے مہار پیدا کر دیا، شترے بے مہار پیدا کر دیا، نہ اس کو پوچھ ہوگی، نہ اس کو گیچ ہوگی، نہ اسے سوال ہوگے، نہ اسے جواب ہوں گے، یہ دنیا میں جیسی مرضی کھانے پینے والی زندگی گزار کے چلا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان سے ان کے زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کا آغاز کر اس کے آغاز میں اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ انسان جو بڑی باتیں کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، اپنے آپ کو مالک اور خالق اور بادشاہ اور شہنشاہ کہلوانے تک چلا جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ جب انسان تو کیا کوئی چیز بھی اس کو نہیں جانتی تھی، پہچانتی تھی، اس کا کسی کو خبر تک ہی نہ تھی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا کہ جس کے بارے میں بات کی جائے، گفتگو کی جائے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جو ماضی کی زندگی اور ماضی کے جو حالات و واقعات ہیں اس کے بارے میں دیکھے کہ کون اس کو جانتا تھا، کہاں پہ اس کی بادشاہ تھی، کہاں پہ اس کا اقتدار، حکومت، سلطنت اور شان، شوکت اور عظمت، روب دبدبہ اور جاؤ جلال تھا۔ اللہ کہتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کر کے نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور پھر ہم نے اس کو سننے والا اور جاننے والا اور دیکھنے والا انسان بنا دیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب انسان کے اوپر ہم نے اس کو دونوں راستے، برائی کا بھی، اچھائی کا بھی، نیکی کا بھی، بدی کا بھی، جنت کا بھی، جہنم کا بھی دکھا دیا۔ اب اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے اوپر انحصار کرتا ہے کہ یہ جنت والے راستے کو اپناتا ہے، یہ جہنم والے راستے کو اپناتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مرسلات کا آغاز کیا اور اس کے اندر اللہ نے متعدد بار ایک ہی جملہ بار بار کہا۔ اللہ کہتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، جو قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا انکار کرتا ہے، جو اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کرتا ہے، جو جہنم کا انکار کرتا ہے، جو جنت کی زندگی کو نہیں مانتا، جو دوبارہ اٹھنے کو اور اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے جو ان باتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے 29ویں پارے کے اندر بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پڑھ کر، ان کو سمجھ کر، ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔